عزیز طلباء و طالبات، آج آپ کے نصاب کی ابتدا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا قصہ سب سے طویل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام، جو اسرائیل کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اسرائیل کا لفظی مطلب ہے رات کو پیدا ہونے والا، کیونکہ ان کی پیدائش رات کو ہوئی تھی۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ مصر کے رہنے والوں کو قبطی کہا جاتا۔ حضرت یوسف کا خاندان مصر میں آ کر آباد ہوا۔ فرعون مصر بنی اسرائیل پر بہت ظلم و ستم کر رہے تھے۔ اس ظلم و ستم کو 400 سال گزرے کہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ایک لڑکا تمہارے اقتدار کو ختم کر دے گا۔ یہ سنتے ہی فرعون نے حکم نامہ جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ اب اللہ کی مرضی پر انسانی دخل کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ اپنے کام کے لیے جن لوگوں کو منتخب کرتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اور وہ اس کام کو کر کے ہی رہتے ہیں۔ لہٰذا بنی اسرائیل کی ایک برگزیدہ خاتون کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ کے حکم سے اس بچے کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا گیا۔ صندوق بہتے بہتے فرعون کے شاہی محل تک پہنچا۔ فرعون کی بیوی آسیہ، جو ایک نیک خاتون تھی، انہوں نے اس بچے کو پالنے کا ارادہ کیا۔ اب اللہ کی مرضی کہ فرعون جس بچے سے ڈر رہا تھا وہ اسی کے سائے میں پرورش پانے لگے۔ حضرت موسیٰ کی ایک بہن مریم اور بھائی ہارون تھے۔ ان کے والد کا انتقال ان کے بچپن میں ہو گیا تھا۔ عمران ان کا نام تھا۔ اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو روحانی بلندی، علم و دانش، جاہ و جلال اور جسمانی قوت عطا ہوئی۔ آپ سے غلطی میں ایک قبطی کا قتل ہو گیا، لیکن اللہ کے دربار میں معافی کے طلبگار ہوئے تو اللہ نے معاف کر دیا۔ جب فرعون کو اطلاع ملی تو وہ جان کا دشمن بن گیا۔ آپ مدین روانہ ہوئے۔ راستے میں چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ 2 لڑکیاں اپنے ریوڑ کے ساتھ انتظار میں تھیں۔ آپ نے ان کی مدد کی۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ جب انہوں نے اپنے والد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کا تذکرہ کیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات سنے اور کہا، میں اپنی ایک بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا اگر تم 8 سال تک میری خدمت کرو، لیکن اگر 10 سال تک خدمت کرو گے یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حامی بھر لی۔ 10 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ کوہ طور کے قریب، یعنی طور جو ہے ایک پہاڑ کا نام ہے، کوہ جو ہے وہ پہاڑ کو بولتے ہیں۔ روشنی دیکھ کر ٹھہر گئے اور وہاں سے آگ لینے گئے تو وہاں عجیب منظر دیکھا۔ ایک درخت سے نور کی روشنی نکل کر پوری وادی کو روشن کر رہی تھی۔ آپ حیرت زدہ تھے کہ اچانک آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، اپنی جوتیاں اتار دو، تم پاک میدان طویٰ میں ہو، میں نے تمہارا انتخاب کر لیا، جو حکم دیا جائے اسے سنو، بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 معجزات عطا کیے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا پھینکو۔ عصا زمین پہ گرا اور ایک اژدے کا روپ دھار لیا۔ حضرت موسیٰ پر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حکم ہوا، ڈرو نہیں، ہاتھ بڑھا کر پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ کے پکڑتے ہی وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ پھر حکم دیا گیا، اپنا ہاتھ بغل سے لگا کر نکالو، وہ کسی عیب کے بغیر چمکتا دمکتا نکلے گا۔ پھر ان دونوں معجزات کے ساتھ فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا گیا کہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، اس کو دین حق کی دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے پروردگار، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ پھر آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا مددگار اور وزیر بنانے کی بھی دعا کی۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، تیری دعا قبول کی گئی۔ اسی وقت مصر میں حضرت ہارون کو نبوت حاصل ہوئی۔ دونوں کو حکم ملا کہ اللہ کی نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ
اور نرمی سے بات کرو، شاید وہ غور کرے یا عذاب سے ڈر جائے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت دی گئی کہ میری یاد سے کسی وقت بھی غافل نہ ہونا۔ یہاں تک بچوں آپ کی کتاب میں دیا ہوا قصہ پورا ہو گیا، جبکہ ابھی آگے کے حالات باقی ہیں۔ یہاں تک آپ کی سمجھ میں قصہ آ گیا ہوگا، لیکن ابھی بھی کوئی تشنگی باقی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، اور مجھے آپ کے سوالوں کا انتظار رہے گا۔